للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد خاتم الانبیاء و امام المرسلین والتابعین له بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا من هؤلاء الموفقین یا رب العالمین۔ حضرات خواتین اور معزز سامعین، آج کے ہمارے درس تفسیر کا موضوع ہے، جیسے کہ اعلان میں آپ نے دیکھا اور پڑھا، اور امید ہے کہ اچھے طریقے سے اس کو آپ نے سمجھا بھی ہوگا۔ اور یہ ہیں دو آیتیں 78 اور 79، اور ان آیتوں کو میں نے جو آج شاید سرخی دی ہے وہ ہے تحریف نصوص، اس لیے میں نے اسے عام رکھا ہے، آیات نہیں کہا، کیونکہ کسی بھی قسم کی نص ہو اس میں تحریف، رد و بدل، خیانت کہلاتی ہے، اور یہ چیز بے ایمانی کی نشانی ہے۔ تو اسی طریقے سے ساتھ ہی ساتھ تحریف النصوص کے ساتھ ہم نے جو دوسرا عنوان دیا ہے وہ یہ ہے کہ تحریف نصوص، یعنی کوئی بھی نص ہو، وہ قرآنی آیات ہوں یا احادیث ہوں یا کسی کا قول ہو، اس میں کسی بھی قسم کی ہیرا پھیری، رد و بدل، کمی زیادتی کرنا، یہ خیانت کہلاتی ہے، اور اسی کو تحریف کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ تحریف النصوص، اور اسی طریقے سے کس چیز کی دوسرے نمبر پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تحریف نصوص کے ساتھ ساتھ خیانت یا حرام خوری کی مذمت۔ اب حرام خوری جب آپ تفسیر سنیں گے تو یہ آپ پر واضح ہو جائے گی کہ موجودہ دور میں حرام خوری کی کیا کیا صورتیں ہیں جو تمام کے تمام اس مذمت کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آئیے مستعین باللہ و بتوفیقہ اور تعوذ اور تسمیہ کے بعد ہم تلاوت کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 78 اور آیت نمبر 79 کی، اور ان آیات کی تلاوت کے بعد انشاءاللہ العزیز پھر ان آیات کی ہم تفسیر بھی کریں گے باذن اللہ الواحد الاحد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی: وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ تو یہ جو دو آیات ہیں انہی کی آج تفسیر ہے۔ تو سب سے پہلے ترجمہ۔ ان میں سے پہلی آیت جو 78 نمبر ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور اس کا تعلق پہلی والی آیات کے ساتھ ہے جن میں ہم اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں کہ یہود نے یہ کہا تھا اپنے امی لوگوں کو، علماء یہود جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے، کہ بھئی سابقہ کتابوں میں اولڈ نیو ٹیسٹمنٹ تورات و انجیل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبشرات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آیات ہیں، ان کی تم لوگ مسلمانوں کو ان کے بارے میں نہ بتایا کرو، کسی کو نہ بتایا کرو، ورنہ عند اللہ تمہارے خلاف وہ اسے ایک ثبوت کے طور پر پیش کریں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو یہاں پر یہودیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین بنو اسرائیل کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ۔ تو دو طبقے کے یہودی ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جو بالکل امی ہیں، اور امی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پڑھنا اور لکھنا نہ جانتا ہو،
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی کہلاتے تھے۔ امی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اسے علم نہیں، بسا اوقات پڑھے لکھے سے زیادہ امی کے پاس علم ہوتا ہے، لیکن جو ذریعہ تعلیم و تعلم ہے پڑھنا لکھنا یہ ان کے پاس نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہودیوں میں ایک طبقہ جو امی ہے، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، تو لہذا جب پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تو یہ تحریف بھی نہیں کرتے، یہ وہی بیان کرتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگوں سے سنتے ہیں، جو تورات وغیرہ کو پڑھتے ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے خبر یقین ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ اور یہ جو امی لوگ ہیں یہ تو کتاب کو نہیں جانتے، لیکن صرف ان کی کچھ تمنائیں آرزویں ہیں اور کچھ ایسی باتیں ہیں جو بلا کسی دلیل کے، بلا کسی سابقہ آسمانی کتابوں کی کسی آیت پر اساس اور بنیاد ان کی نہیں، بلکہ ایک ان کا تصورات ہیں، خیالات ہیں، جھوٹی آرزویں ہیں، جن آرزوؤں کو وہ اپنے ایمان کا حصہ بناتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اور وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یہاں پر ظن بمعنی کذب ہے، یعنی وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ سے کام لیتے ہیں۔ خواہ وہ لوگ جو امی ہوں جھوٹ بولتے ہوں، یا وہ لوگ جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی آیات میں تورات و انجیل میں جو ہیں منمانی کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، یہ ان دونوں طبقوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تباہی اور بربادی ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے اپنی طرف سے تورات و انجیل میں تحریف کر کے لکھتے ہیں ان کتابوں میں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ یہ کیا کریں، اس سے صرف اپنی جیبوں کو بنیں یا اپنی دنیاوی مال و اسباب جمع کریں۔ آگے اللہ نے کہا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے تحریف کی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تو ان کے لیے بربادی ہو، وویل لہم مما یکسبون، اور بربادی ہو جو وہ کیا کرتے ہیں، یعنی مال لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر تحریف کر کے۔ تو موجودہ دور میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ایسے کلمہ گو جو مسلمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ جادو سیکھنا سکھانا نواقض اسلام میں سے ہے، لیکن جادو کراتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، جادوئی تعویذ وغیرہ لیتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں، صرف کس لیے، اپنی دنیا چلانے کے لیے، مال اور پیسہ جمع کرنے کے لیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ تعویذ فروش، وہ جانتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں اسلامی آداب اور اخلاق اور شریعت کے منافی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تمام کام کس لیے کرتے ہیں، صرف اپنی دنیا کی چند دن کی راحت کے لیے یا ناجائز طریقے سے مال جمع کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے ویل کا اطلاق کئی ایک چیزوں پر ہوتا ہے، جہنم کی ایک وادی، تباہی اور بربادی اور تنبیہ وغیرہ کے لیے بھی، اور بعض جگہ جب متعارض نہ ہو تو یہ سارے کے سارے معنی مراد ہوتے ہیں، اور یہاں سب کے سامنے معنی مراد ہیں کیونکہ مخاطب یہود ہیں، تو لہذا ان کے لیے جہنم کی ویل بھی ہے، ان کے لیے دنیا میں تباہی اور بربادی ہے، اور ان میں سے ذرا ہوش کے ناخن سے کام لینے والوں کے لیے تنبیہ بھی ہے کہ وہ آج اسے سنبھل جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پر میں تحریف نہ کریں، جس تحریف کا اسے علم ہے اس سے براءت کا اظہار کریں وغیرہ۔ اور اس سلسلے میں دو چیزوں کی میں وضاحت کرنا چاہتا تھا یہاں پر۔ ان میں سے پہلی چیز اگر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ وَمِنْهُ أُمِّيُّونَ، امت کی وضاحت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث ہیں اور اسی طریقے سے کچھ قرآنی آیات، اور ان قرآنی آیات میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے
کہ جس کا میں صرف یہاں معنی بیان کروں گا، چونکہ درس تفسیر کے بعد ایک خاتون کو، نصرانی خاتون کو اسلام قبول کرنا ہے، تو یہاں پر میں اہل کتاب میں سے ایک خاتون کو اسلام قبول کرنا ہے، ان کو میں نے ٹائم دیا ہوا ہے 9 بجے سے پہلے کا، یعنی زیادہ سے زیادہ 9 بجے تک کا۔ تو یہاں پر دیکھیے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، تو اس سلسلے میں امی میں معنی اس کا بتا چکا ہوں، جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز کے اندر کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے کہ امی تھے، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین مکہ کیسے آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ سابقہ اہل کتاب کی باتوں کو آپ نے خود جمع کر لیا قرآن میں، یا قرآن آپ نے خود ساختہ، یہ آپ کا بنایا ہوا ہے، اور وہ خود اپنے آپ کو جھٹلا رہے ہیں۔ کیوں؟ اے محمد وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب، یہ تو ان کی تہمت کا کوئی تک ہی نہیں بنتا، کیونکہ آپ تو پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے قرآن سے پہلے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی آپ قلم چلانا جانتے، نہ ہی لکھنا جانتے تھے۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تو یہ باطل پسند، یہ جھوٹے لوگ، یہ باطل لوگ یعنی کفار آپ پر شک کرتے کہ آپ نے قرآن گھڑ لیا ہے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، تو کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ بلکہ آپ کا امی ہونا آپ کی پیغمبری، رسالت، نبوت کی صداقت کا سب سے بڑے ثبوتوں میں سے ایک ثبوت ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 48۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اِنَّ أُمَّةً أُمِّيَّةً لا نکتب ولا نحسب الشہر ہکذا وہکذا، لمبی حدیث، کہ ہم امی لوگ ہیں، یعنی اس زمانے کے جو عرب تھے، نہ ہم حساب کرتے ہیں اور نہ ہی ہم لکھتے پڑھتے ہیں، تو مہینہ اتنا اتنا یعنی ہوتا ہے، کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، اور ہم اپنی عبادات کے اوقات وغیرہ میں حساب وغیرہ کے محتاج نہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ذات ہے جس نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجے، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابن جریر یعنی امام ابن جریر الطبری، نصبت العرب من لا یکتب ولا یخط من الرجال الى امہ فی جہلہ بالکتاب دون ابیہ، کہ زمانہ ما قبل شریعت محمد عرب ایسے آدمی کو جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، باپ کے بجائے ماں کی طرف منسوب کرتے تھے، اس اعتبار سے اسے امی کہا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس کے خلاف ہے، وہ یہ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، تو قال امیون قوم لم يصدقوا رسولا ارسلہ اللہ ولا کتابا انزلہ اللہ، جن لوگوں نے کسی ایسے رسول کو جسے اللہ نے بھیجا اس کی تصدیق نہیں کی، اور اسی طریقے سے اللہ کی نازل کردہ کسی کتاب کی تصدیق نہیں کی، فَكَتَبُوا كِتَابًا بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے انہوں نے جیسے بعض بت پرستوں میں کتابیں لکھی، اور پھر بیوقوف جاہل لوگوں کو کہا ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہاں پر یہود کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ 2 طبقے ہیں، ایک وہ طبقے جو امی ہیں، اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو کیا کرتا ہے کہ اپنی طرف سے لکھ کر اللہ کا کلام تورات و انجیل میں اسے شامل کر کے اللہ کا کلام قرار دیتے ہیں، لیکن دونوں ایک چیز میں شامل ہیں، وہ یہ کہ جھوٹی تمنائیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء نے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں نے کیا تعلیم دی ہے کہ جھوٹی تمنا نہ کریں، ایمان لائیں، ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل صالح کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے حسن ظن اور امید رکھیں، جہاں اللہ کی پکڑ کا خوف دامن گیر رہے، جو برائی سے بچا کر رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار رہیں تاکہ مایوس نہ ہوں، اور روز افزوں صالح اعمال میں آپ ترقی کریں۔
اس موضوع کو آیت نمبر 80 اور 81 میں انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم آپ لوگوں کے سامنے اس کی کافی وضاحت کریں گے۔ آج ذرا میں اختصار سے کام لیتا ہوں، اور وہیں ہم ذکر کریں گے کہ ان کی آرزوئیں کیا تھی، جن آرزوؤں پر اللہ رب العالمین نے ان کی کرٹیسائز کیا ہے، تنقید کیا ہے کہ اہل ایمان کی اس طرح کی بلا ایمان و عمل کے آرزوئیں کام نہیں دیتی، اور اہل ایمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی بھی قول میں جو صاحب قول کا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی آیات میں، یا اسی طریقے سے اللہ کے قرآن کی آیات کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ثابت ہے تو اس میں منمانی کریں، یا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب کریں جو ایتھنٹک نہ ہو، اسی طرح کسی کا بھی قول نقل کریں تو اس قول میں اپنی طرف سے کچھ ملائیں، تو تحریف کی بہت زیادہ مذمت آئی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جہنم اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے تباہی اور بربادی اور مزید انہیں وارننگ دی کہ وہ سنبھل جائیں اس برے کام سے۔ دوسری بات جو آج کے اعلان سے آپ کے سامنے ظاہر ہوئی وہ یہ کہ حرام خوری، اس تحریف کے ساتھ ساتھ جو چیز علماء یہود پڑھے لکھے لوگوں میں پائی جاتی تھی وہ یہ کہ صرف اپنی دنیاوی اسٹیٹس کو بہتر کرنے کے لیے، دنیاوی آرام کوشی کے لیے اور دنیاوی جاہ و جلال کے لیے، دنیاوی مال و دولت کے لیے کیا کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو لوگوں کی مرضی کے مطابق فتاوے دے کر یا اس کے اندر تحریف کر کے بیچتے تھے۔ اب یہ چیز اگر موجودہ دور میں بھی کلمہ گو مسلمانوں میں سے کوئی کرے، خواہ وہ تعویذ فروشی ہو یا سحر و جادو وغیرہ ہو یا دیگر اس طرح، یا صرف محض حصول دنیا کے لیے دینی تعلیم کو ذریعہ بنائے، تو یہ تمام کے تمام چیزیں کس میں آتی ہیں؟ حرام خوری میں، اور دونوں چیزوں کی نصوص میں تحریف، رد و بدل اور تبدیلی اور منمانی شرع یا تفسیر کرنے کی، اور یا اپنے ہوائے نفس کے مطابق اس کی تفسیر کرنا، یا یہ ہے کہ اپنی پبلک یا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اس کی توضیح اور تفسیر لوگوں کی رضا اور منشے کے مطابق کرنا، یا ان چیزوں کو دنیا کمانے کے لیے استعمال کرنا، خواہ اللہ رب العالمین کے منشے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف کیوں نہ ہو، تو یہ دونوں کی دونوں چیزیں تحریف، اور اسی طریقے سے اللہ کے کلام کو بیچ کر اس کے ذریعے دنیا کمانا، دونوں کی دونوں چیز قابل مذمت ہیں جو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اور اس میں ایک چیز کی ہم یہاں پر وضاحت کر چکے ہیں کہ لیکن اصل مقصد یہ نہ ہو، اصل مقصد حصول علم شرعی سے اللہ کی پہچان اور دین اسلام کی معرفت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کو پہچان کر اس پر عملاً کرنا، لیکن ضمناً اصل منشا یہ نہ ہو، اصل غرض و غایت یہ نہ ہو، بلکہ ضمناً اس کے ذریعے جو جائز طریقے سے اللہ تعالیٰ رزق انہیں عطا کرتا ہے تو وہ حلال ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل ما تاخذون علیہ الاجر هو القرآن کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قرآن پر ضمناً یعنی اجرت لینا، یہ جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ افضل ترین اجرت میں سے ہے، لیکن باطل طریقے سے یہ اجرت نہ حاصل کی جائے، بلکہ ان حق ما اخذتم به الاجر القرآن، یہ اس طرح بخاری کی روایت کہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں آپ کہ قرآن پر اجرت لیں، لیکن قرآن کی صحیح تعلیم اور اللہ تعالیٰ کے منشے کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف کی تفسیر کے مطابق تفسیر کر کے، نہ کہ لوگوں کو راضی کر کے، یا یہ ہے کہ اپنے ہوائے نفس کی پیروی کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، آج کے اس درس تفسیر کو یہاں روکتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر دوبارہ ہم ملاقات کریں گے۔ اب ہاں، زوم میں جو چند لوگ بیٹھے ہیں، میں صرف
4-5 منٹ آپ لوگوں کو دیتا ہوں. آپ لوگوں میں سے کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو کیجئے.